محترم احبہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک انتہائی مالدار شخص سے ملاقات ہوئی۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں میرا ایک پیغام پہنچا دیجیے گا کہ اے اللہ، تو نے مجھے اس قدر دولت عطا فرمائی ہے، اس قدر نوازا ہے کہ اب مجھ سے مزید یہ دولت سنبھالی نہیں جاتی۔ اب مزید دولت مجھے عطا نہ فرما اور اس سلسلے کو بند فرما دے۔ مجھے تو نے اس قدر نوازا ہے کہ اب مجھ سے مزید سنبھالا نہیں جاتا۔ اسی دوران ایک انتہائی غریب شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا، جو زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اور مفلسی اور غربت کا عالم یہ تھا کہ سطر ڈھانپنے کے لیے بھی اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، یہاں تک کہ زمین پر بیٹھے ہوئے ریت سے اس نے سطر ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ میرا پیغام بھی اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے گا کہ مولا، میری حالت بھی دیکھ، تو سب کو نوازتا ہے، مجھے کب عطا فرمائے گا، مجھے کب نوازے گا؟ میرے پاس تو سطر ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پہلے اس امیر کبیر دولت مند شخص کا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا کہ مولا، ایک امیر شخص ملا تھا اور وہ چاہتا ہے کہ اس پر عطاؤں کا سلسلہ اب ختم کر دے۔ اس کا پیغام ہے کہ یا اللہ، تو نے اتنا عطا کیا ہے، اب سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو میرا پیغام دے دے کہ تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں تجھے عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ایک انتہائی غریب انسان بھی ملا تھا اور اس کی حالت تو یہ تھی کہ سطر ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑے نہیں تھے، یہاں تک کہ اس نے ریت کے ذریعے سطر ڈھانپا ہوا تھا، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ مولا، مجھے کب عطا فرمائے گا، مجھے کب نوازے گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس غریب انسان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں اسے عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اب فرق دیکھیے کہ اس امیر شخص کے لیے پیغام کیا تھا اور اس غریب شخص کے لیے پیغام کیا ہے۔ وہ امیر شخص کیونکہ اللہ جل وعلا کا شکر گزار بندہ تھا، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اگر وہ شکر ادا کرنا بند کر دے تو میں عطا کرنے کا سلسلہ بند کر دوں گا۔ اور اس غریب شخص کے لیے پیغام کیا ہے کہ تو شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اس امیر شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا میرا پیغام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچایا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بالکل پہنچایا تھا، اور اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے کو بتا دے، اگر تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے گا تو میں تجھے عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ اس امیر شخص نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم احباب، ذرا اس امیر شخص کے جواب پر غور کیجئے گا۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں شکر ادا کرنا چھوڑ دوں؟ اس شکر کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کیا؟ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت بھی شکر کی دولت تھی، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن شکر کی دولت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ، جو کچھ بھی ہو جائے میں شکر ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو شکر ادا کرنا نہیں چھوڑے گا تو اللہ جل وعلا تجھے عطا کرنا نہیں چھوڑے گا، اگر تو شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ جل وعلا تجھے نعمتیں عطا کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم احبہ، پھر وہ غریب شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میرے پیغام کا کیا بنا؟ میرا پیغام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچایا؟ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا کا پیغام تیرے لیے یہ ہے کہ تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میرے پاس ہے ہی کیا، میں کس بات پر شکر ادا کروں؟ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہی کیا ہے کہ میں شکر ادا کروں؟ میں تو اپنا سطر بھی اس ریت سے ڈھانپ کر بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس ہے ہی کیا کہ میں شکر ادا کروں؟ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ میرے دوستو، جو ہی اس نے یہ جملے کہے نا، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس ریت کو بھی اڑا کر چلا گیا۔ جو ریت اس کے پاس تھی وہ بھی چلی گئی۔ میرے دوستو، یہ ہے شکوے کا وبال، جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ محترم احبہ، اگر وہ غریب شخص اس ریت پر شکر ادا کرتا نا تو اللہ جل وعلا اسے کپڑے عطا فرما دیتا، اور پھر وہ اگر کپڑوں پر شکر ادا کرتا تو اللہ جل وعلا اسے مزید مال و دولت عطا فرما دیتا۔ لیکن چونکہ ساری زندگی وہ بجائے شکر کے شکوے کرتا رہا، اور شکوے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے جو دیا ہے اللہ جل وعلا وہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ میرے دوستو، اس اصول کو یاد رکھیے گا، gratitude increases blessings and ingratitude decreases blessings. If you thank Allah Jalla wa'ala for whatever Allah Jalla wa'ala has blessed you with, Allah will give you more. But if you're ungrateful and you keep complaining about things that you don't have, then Allah Jalla wa'ala will deprive you of the things that you already have. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوے کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو نعمتیں اللہ جل وعلا نے ہمیں پہلے سے عطا کی ہوئی ہیں اللہ جل وعلا وہ بھی لے لیتا ہے۔ جبکہ اگر ہم فقط ان نعمتوں پر غور کرتے رہیں
جو اللہ جل وعلا نے ہمیں پہلے سے عطا کی ہوئی ہیں اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ وہ نعمتیں بھی محفوظ رہتی، ہم ان سے کبھی محروم نہیں ہوتے جو اللہ جل وعلا نے ہمیں پہلے سے عطا کی ہوئی ہیں، اور اللہ جل وعلا ہمیں وہ بھی عطا فرما دیتا جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین کا قانون ہے، یہ اللہ کا اصول ہے کہ شکر نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور شکوہ نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، جو پہلے سے حاصل ہے اس سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ وقت کا گزر ہوا، اس نے کہا فقیر کیا کر رہے ہو؟ فقیر کیا کر، یہ فقیروں کی باتیں ہیں، یہ اللہ کے پیاروں کی باتیں ہیں، ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی، یہ نہ سیاستدانوں کو سمجھ آتی ہے، نہ سو کولڈ انلائٹنڈ مسلمز کو سمجھ آتی ہے۔ تو اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس کا محل، اس نے کہا نہیں، وہ دنیا کے معاملات اور ہیں، دنیا میں بیوی کے گھر میں مرد خاوند جا سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ تیرا نہیں ہے میرا ہے، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، آخرت کے سودے مختلف ہیں، آخرت میں جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ اسی کو ملتا ہے جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے جاگتا ہے، بیوی سے کہتے ہیں تو نے کوئی ایسی نیکی کی ہے، کوئی عمل کیا ہے؟ میں نے تیرے لیے بڑے خوبصورت خواب دیکھی ہے، تجھے بڑے بلند مقام پر دیکھا۔ اس نے کہا میری تو ایسی کوئی نیکی نہیں ہے، معمولات کے مطابق جو نیکیاں ہیں وہی ہیں، اور کوئی نیکی نہیں۔ ہاں ایک بات یاد ہے کہ کل دجلہ کے کنارے وہ بہلول نہیں ہے مجذوب فقیر، وہ جسے لوگ پاگل دیوانہ کہتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا محلات بنا رہا تھا، اور مجھے اس نے کہا، میں نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بیچتی ہو؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ تو میں نے 10 درہم اس کو دے دیا۔ اس نے کہا ارے میں بے وقوف نادان، وہ مجھے بھی بیچ رہا تھا لیکن میں نے اسے فقیر سمجھا، کاش کہ آج بھی وہ بیچ رہا ہو۔ بادشاہ نے کہا ارادہ کر لیا کہ اب میں جاؤں گا، کاش کہ وہ فقیر اپنی اسی موج اور مستی میں ہو، اسی دیوانگی میں ہو۔ وہاں جاتا ہے اور اتفاق سے بہلول دانا وہی موجود ہے اور وہی کام کر رہا ہے، وہی بنا رہا ہے، محلات بنا رہا ہے۔ پوچھا فقیر بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محلات بنا رہا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ کہاں بیچتا ہوں۔ تو اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے 10 درہم نکالنے کے لیے، ابھی نکال ہی رہا ہوتا ہے تو پوچھتا ہے کتنے کے ہیں؟ اس نے کہا آدھی سلطنت، ہاف آف یور کنگڈم، آدھی سلطنت، آدھی سے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے کل 10 درہم کے بیچ رہے تھے، آج آدھی سلطنت۔ اس نے کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا نا، آج دیکھ کے آئے ہو۔ وہ بغیر دیکھ کے جو سودا ہوتا ہے وہ 10 درہم میں ہوتا ہے، اب دیکھ کے آئے ہو تو اب آدھی سلطنت لگے گی۔ میرے دوستو یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، جس نے دیکھا نہیں نا، حضور کو دیکھا نہیں، اس کا بھی مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اسی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے صحابہ تمہارے نزدیک سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عجیب ایمان تو ملائکہ کا ہے، فرشتوں کا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تو اللہ کو دیکھتے ہیں۔ کہا پھر انبیاء کا ہے، انبیاء کا ایمان سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند و بالا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ نقطہ کیا ہے؟ عجیب بات کیا ہے؟ حضور نے فرمایا انبیاء پر تو وہی نازل ہوتی ہے، بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا فنحن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا پھر ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم تو میرے چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے ہو، تم تو مجھے دیکھتے ہو۔ کہا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرما دیں۔ اب آقا کی حدیث کا مفہوم اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ ملائکہ کا ایمان بہت بلند، انبیاء کا ایمان بہت عرفہ بہت اعلیٰ، صحابہ کا ایمان بہت عرفہ بہت اعلیٰ، لیکن مجھ محمد کے نزدیک سب سے یونیک ایمان، سب سے عجیب ایمان میرے ان عاشقوں کا ہے جو کبھی مجھے دیکھیں گے بھی نہیں اور 1400 سال بعد آ کر میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے اپنی جان مال اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ مجھ محمد کے نزدیک میرے ان عاشقوں کا ایمان سب سے عجیب ایمان ہے۔ یہ وہ سوتے ہیں جو بغیر دیکھے گئے، تم نے دیکھا بھی نہیں اور ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ تمہارے لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا توبہ لمن رآنی وآمن بی، ارے مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، اور توبہ 7 مرات، اور 7 مبارک ہو میرے ان عاشقوں کو کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور میرے دیوانے ہو گئے۔ تم نے دیکھا بھی نہیں، تم نے دیکھا بھی نہیں، تم نے دیکھا بھی نہیں اور تم ان کے دیوانے ہو گئے۔ اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، چشم پرنم دے دے، ان کو دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت علم عطا فرمایا، بہت علم عطا فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة۔
حضور نے ارشاد فرمایا اللہ جل وعلا نے اس تمام دنیا کو میرے لیے بلند کر دیا، بلند کر دیا، وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا، اور میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں قیامت تک اس پوری کائنات میں جو کچھ وقوع پذیر ہوگا میں اسے یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اسے میں خناسی وسوسہ کہتا ہوں، یوسوس فی صدور الناس، خناس کا ایک وسوسہ ہے، وہ کہتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اور اس دیکھنے میں دوام بھی ہے۔ اگر حضور قیامت تک کے تمام واقعات اور حالات کو جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کے دیکھنے میں بھی دوام ہے، حضور کے دیکھنے میں بھی دوام ہے۔ اگر دونوں کے مشاہدے میں دوام ہے تو یہ شرک ہے۔ تو یاد رکھیے، علماء کرام بیٹھے ہیں، علم بلاغہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ جب مقام جملہ فعلیہ کا ہو اور جملہ اسمیہ آ جائے تو دوام کا فائدہ دیتا ہے۔ حنبلی فقہ کے ماہرین بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ منظر دیکھ کر بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ پورے برطانیہ میں اس کا چرچا ہو رہا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حنبلی بھی ہیں اور چشتی بھی ہیں ماشاءاللہ، اور حنبلی بھی ہیں اور حنبل بھی ہیں، انگلش میں حنبل بھی ہیں، حنبلی یعنی حنبل بھی ہیں، حنبل بھی ہیں، یعنی حقیقت ہے۔ میں نے ان بزرگوں کو دیکھا تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا، جہاں کو ناز ہے ہستی پہ اپنی، جہاں کو ناز ہے ہستی پہ اپنی، میں اپنی نیستی پہ مر رہا ہوں، ملا ہے جب سے لطف خاک ساری، تنزل میں ترقی کر رہا ہوں، تنزل میں ترقی کر رہا ہوں، یہ بھی ایک ترقی کا منزل ہے۔ ملا ہے جب سے لطف خاک ساری، تنزل میں ترقی کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، دوام پر کلام ہو رہا تھا۔ مقام جملہ فعلیہ کا ہو، جملہ اسمیہ آ جائے تو دوام کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی فرمایا اللہ نے دنیا کو میرے لیے بلند کر دیا، فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا، رفع علی الدنیا، دنیا کو بلند کر دیا۔ اب مقام تھا فَنَظَرْتُكَ، فَنَظَرْتُكَ مقام تھا نا، یعنی پہلے فعل ماضی آیا ہے، رفع اللہ نے بلند کر دیا، تو یہاں مقام تھا میں نے دیکھ لیا، نظر تو، لیکن نظر تو نہیں فرمایا، فرمایا فَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا۔ جب جملہ فعلیہ کا مقام ہو، جملہ اسمیہ آ جائے تو بلاغی کہتے ہیں دوام کا فائدہ دیتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے اللہ نے دنیا کو بلند کیا، میں نے ایک مرتبہ دیکھ لیا، یہ نہیں فرمایا ایک مرتبہ دیکھ لیا، فرمایا فَأَنَا أَنظُرُ، میں دیکھ رہا ہوں، اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ حضور کے دیکھنے میں دوام ہے، ہمیشہ ہے۔ اچھا، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ فرق ہے یہ جو دوام ہے نا، یہ جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ، یہ ہمیشہ ہمیشگی پر ہی دلالت نہیں کرتا۔ لفظ ہمیشہ ہمیشہ ایک جیسا معنی نہیں دیتا۔ کیسے؟ میں کہتا ہوں فلاں شخص ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے، فلاں شخص ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا اس ہمیشگی میں دوام ہے؟ یقیناً دوام ہے، ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا وہ کچھ اور کام نہیں کرتا؟ کیا کالج نہیں جاتا؟ کیا یونیورسٹی نہیں جاتا؟ کیا کھانا نہیں کھاتا؟ کیا کام نہیں کرتا؟ کیا کاروبار نہیں کرتا؟ کیا محفل میں نہیں آتا؟ کیا نعتیں نہیں پڑھتا؟ کیا میلاد کی محفل نہیں سجاتا؟ صرف فٹ بال ہی کھیلتا ہے؟ دوام جو ہوا ہمیشگی تو ہے نا، دوام ہے، ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے، تو آپ کہیں گے ہمیشگی ہے، لیکن اس ہمیشگی میں انقطاع کا امکان ہے، اسے دوام تجدد کہتے ہیں بلاغیوں کی زبان میں، یعنی ہمیشگی تو ہے
ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ فٹ بال ہی کھیلتا رہتا ہے. جب کھیلتا ہے والی بال نہیں کھیلتا، کرکٹ نہیں کھیلتا، جب کھیلتا ہے فٹ بال ہی کھیلتا ہے. ٹھیک ہے؟ جب کھیلتا ہے، فلاں شخص ہمیشہ چاول کھاتا ہے بھائی اور کچھ نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، کاروبار نہیں کرتا، اسکول نہیں جاتا، کالج نہیں جاتا، یونیورسٹی نہیں جاتا، کہا سب کچھ کرتا ہے لیکن جب کھاتا ہے کچھ اور نہیں کھاتا، چاول ہی کھاتا ہے. اب اس میں بھی دوام ہے. علماء بلاغت کہتے ہیں کہ جب مقام جملہ فعلیہ کا ہو، جملہ اسمیہ آ جائے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس جملہ اسمیہ کی خبر اسم ہے یا فعل مضارع ہے. اگر اس جملہ اسمیہ کی خبر فعل مضارع ہے تو اس میں بھی دوام ہے، لیکن یہ دوام تجدد ہے، اس میں انقطاع کا امکان ہوتا ہے. اس میں انقطاع کا امکان ہوتا ہے. یعنی حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے دنیا کو میرے لیے بلند کر دیا اور میں دیکھ رہا ہوں، فانا انظر، میں دیکھ رہا ہوں. خبر فعل مضارع ہے، اسم نہیں ہے. یعنی حضور کے دیکھنے میں دوام ہے لیکن ایسا دوام نہیں ہے جس میں انقطاع کا امکان بھی نہ ہو. اللہ کے دوام میں انقطاع کا امکان ہی نہیں ہے. حضور کے دوام میں ہم یہ نہیں کہتے انقطاع ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں انقطاع کا امکان ہے. اللہ کے دوام میں انقطاع کا امکان ہی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فلاں شخص زندگی میں ہمیشہ سانس لیتا ہے، ہمیشہ سانس لیتا ہے، جب تک زندہ ہے سانس لیتا ہے. یہ کیسا دوام ہے؟ یہ ایسا دوام ہے جس میں انقطاع کا امکان نہیں ہے. جو ہی انقطاع ہوا، سانس رکی تو مر گیا. تو یہ وہ دوام ہے جس میں زندگی میں انقطاع نہیں ہوتا. اس میں بھی لفظ ہمیشہ آیا. اب غور کیجئے، اس میں بھی لفظ ہمیشہ آیا ہے. میں مثالوں سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. میں جانتا ہوں یہ نقطہ ذرا وزنی ہے لیکن حیدرآبادیوں کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. مجھے یقین ہے عشق والے ہیں، اس نقطے کو بھی اٹھا لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اس کے وزن کو بھی اٹھا لیں گے. دیکھیے میں کہتا ہوں فلاں شخص زندگی میں ہمیشہ سانس لیتا ہے، اس میں بھی لفظ ہمیشہ آیا. پھر یہ کہتا ہوں کہ فلاں شخص ہمیشہ فٹ بال کھیلتا ہے. تو کیا ہمیشہ فٹ بال کھیلنے والے اور ہمیشہ سانس لینے والے میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے نا. وہاں بھی ہمیشہ، یہاں بھی ہمیشہ. لیکن وہاں یہ ہے کہ جب کھیلتا ہے فٹ بال کھیلتا ہے، لیکن سانس لینے میں یہ نہیں ہے، ہمیشہ سانس لیتا ہی رہتا ہے. پتہ چلا لفظ ہمیشہ ہمیشہ ایک معنی نہیں دیتا. ایک ہمیشہ ایسا ہے جس میں دوام ہے لیکن انقطاع کا امکان ہے. دوسرا ہمیشہ ایسا ہے جس میں انقطاع کا امکان ہی نہیں ہے. حضور ہمیشہ دیکھتے ہیں لیکن حضور کے مشاہدے میں انقطاع کا امکان ہے، اللہ کے مشاہدے میں انقطاع کا امکان ہی نہیں ہے. لہذا شرک نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا فرما دیا، سب کچھ عطا فرما دیا، ہر شے کا علم عطا فرما دیا.